جمعے کے دن پہلی صف میں بیٹھے ہیں صاحب، سعودی عرب کا رومال ڈال کر اور جنت الفردوس خوشبو لگا کے پہلی صف میں بیٹھا ہے۔ کیوں صاحب آج جمعے کے دن مسجد میں کیوں بھی نہیں پڑھنا چاہیے؟ جیسے اللہ اور دن نہیں دیکھتا آج بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے مولانا اگر جمعہ نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے یہ کہیں گے کہ دیکھو کتنا کمینہ انسان ہے، جمعے تک کی نماز رکھو تو تقوی ہو، حج کرو تو تقوی ہو، قربانی کرو تو تقوی ہو، جتنی بھی عبادتیں دنیا میں کرتے ہو ان میں اخلاص ہونا چاہیے، ان میں تقوی ہونا چاہیے۔ یہ نماز جمعے کی آواز آئی، ہم مسجد کے اندر پہنچے، لیکن یہ وہی آدمی ہے جو سنیچر کو مسجد میں نہیں دکھا، اتوار کو نہیں دکھا، سوموار کو نہیں دکھا، منگل کو نہیں، بدھ کو نہیں، جمعرات کو نہیں، اور جمعے کو سب سے اگلی صف میں جا کر بیٹھا ہوا ہے، نماز کے اندر آیا ہوا ہے۔ اور جمعے کے دن بھی اس لیے آیا ہے، جمعے کے دن بھی اس لیے آیا ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو اس گاؤں میں یہ کتنا کمینہ انسان رہتا ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، دیکھو جمعے تک کا نماز نصیب نہیں ہوتی اس کو، وہ جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے۔ میرے بھائیو اپنے آپ کو مسلمان کہو اور جمعے تک کی نماز ہم نہ پڑھیں۔ قرآن ایسی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ تمہیں ایسے ملیں گے، کچھ لوگ تمہیں ایسے نظر آئیں گے، کچھ لوگ تمہیں اس دھرتی پر ایسے بھی نظر آئیں گے جو اپنی زبانوں سے کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم قیامت کے دن کی اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کہیں گے ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، نبیوں پر ایمان ہے، قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان جنت پر ہے، جہنم پر ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو، قرآن کو، فرشتوں کو، سب کو مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کی زبانوں پہ مت جانا، یا اپنی زبانوں سے جو کہہ رہے ہیں اس کو سچا مت سمجھ لینا۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اللہ ایسی لوگوں کے بارے میں کہتا ہے پورے ہفتے مسجد سے غائب، جمعے کے دن پہلی صف میں بیٹھے ہیں صاحب، سعودی عرب کا رومال ڈال کر اور جنت الفردوس خوشبو لگا کے پہلی صف میں بیٹھا ہے۔ کیوں صاحب آج جمعے کے دن مسجد میں کیوں آئے؟ آج جمعہ ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ جمعے کو دیکھتا ہے، بقیہ دن کیا وہ تمہیں نہیں دیکھتا؟ ارے نہیں یار یہ بات نہیں ہے، آج جمعہ ہے۔ ارے جمعہ ہے تو کیا ہوا؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ نہیں صاحب جمعے کے دن کی بہت فضیلت ہے۔ اچھا بہت فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز چھوڑ دو تو گناہ نہیں، عصر چھوڑ دو تو گناہ نہیں۔ ارے نہیں مولانا صاحب بات یہ نہیں، بات یہ کہ آج جمعہ ہے۔ ارے صاحب وہی تو پوچھ رہا ہوں، جمعے کو مسجد میں آنا اور سنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات غائب ہو جانا، مجھے سمجھاؤ تو صحیح۔ مولانا بس آج جمعہ ہے۔ ارے جمعے کو کیوں آئے ہو؟ بقیہ دن کیوں نہیں آئے؟ آج کیوں آئے؟ ارے جمعہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے اللہ اور دن نہیں دیکھتا آج بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے مولانا اگر جمعہ نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے یہ کہیں گے کہ دیکھو کتنا کمینہ انسان ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو اب آئے ہو نا اصلی بات پر، تو یہ کہو اصلی وجہ یہ محلے والوں کے ڈر سے، گاؤں والوں کے تانے کی وجہ سے تانے نہ سننا پڑے، اس لیے ہم مسجد میں آئے ہیں۔ اب یہ جمعے کی نماز تمہاری نماز نہ رہی، اب یہ رکوع نہ رہا، سجدہ نہ رہا، قیام نہ رہا۔ اب یہ 2 رکعتیں تم نے جو پڑھی ہیں، اللہ کی قسم تم نے شرک کیا ہے، اللہ کی قسم تم نے شرک کیا ہے۔ شرک صرف مزاروں پر چادر چڑھانے کا نام نہیں ہے، بیٹا بیٹی مانگنے کا نام نہیں ہے، اپنا ماتھا کسی بزرگ کے آستانے پر ٹیک دینے کا نام شرک صرف نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ڈر سے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا بھی شرک ہے، اس لیے کہ یہ رکوع، یہ سجدہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا، بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، نبی اکرم کہہ رہے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ لیجئے عبادتوں میں تقوی آنا چاہیے،
اللہ کے ڈر سے نماز پڑھیے. فجر کی اذان ہو رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. سردیوں کے دن ہیں, لحاف اٹھانا گوارا نہیں, اذان کی آواز آ رہی ہے, ہم سن رہے ہیں. کہنے والے نے یہ جملے بھی ادا کرنا شروع کر دیے, الصلاۃ خیر من النوم. وہ گہری نیند میں سونے والے, اس نیند سے بہتر نماز ہے. اے سونے والے, اس نیند سے بہتر نماز ہے. اپنی نیند کی قربانی دے دے اور اٹھ کر چلا مسجد کے اندر آ جا اور نماز پڑھ لے. نماز نیند سے بہتر ہے. اور میں نے بامبے میں وہ علاقہ دیکھا ہے جہاں صبح 4 بجے پانی آتا ہے اور 6 بجے پانی بند ہو جاتا ہے. اور میں نے یہ منظر دیکھا ہے, وہ ممبئی جو رات کو بھاگتی ہے, وہ ممبئی جو رات کو دن جیسا نظر آتا ہے, وہ ممبئی جو بڑی تیز رفتاری سے بڑھتی ہے, اس ممبئی کے اندر یہ منظر دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کہ 4 بجے پانی بھرنے کے لیے لوگ 3 بجے کا الارم گھر میں لگاتے ہیں, اٹھتے ہیں, اپنی بالٹیاں ڈول لے لے کر نل کی طرف بھاگتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اس کے باوجود بھی 4 بجے سے پہلے پہلے انہیں پہنچنا ہوتا ہے اور اس کے بعد لائن لگانا پڑتی ہے. 6 بجے تک پانی آتا ہے اور 6:01 پر پانی بند ہو جاتا ہے. میں نے ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا جو ایک ٹائم کے نمازی نہیں, لیکن پانی بھرنے کے لیے وہ صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں, بلکہ 3 بجے کا الارم لگا لیتے ہیں. اور لوگوں, ضروریات زندگی انسان کو 3 بجے اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت کی زندگی تو دنیا کی زندگی سے بہتر ہے. پھر نماز کے لیے ہماری آنکھ 5 بجے کیوں نہیں کھلتی ہے, 4:30 بجے کیوں نہیں کھلتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو پانی کی طرح ضروری نہیں سمجھا ہے, ہم نے اس کو کھانا اور پانی کی طرح ضروری نہیں جانا ہے, ہم نے اس کو اپنی زندگی کے لیے لازمہ نہیں بنایا ہے, ضروری حصہ نہیں مانا ہے ہم نے. اسی لیے تو ہم 3 بجے اٹھ کر پانی کی لائن میں تو لگ سکتے ہیں, لیکن 5 بجے اٹھ کر مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں, ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. وہ ممبئی جو تیزی کے ساتھ بھاگتی اور دوڑتی ہے, میرے بھائیو, اس ممبئی کے اندر ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایئرپورٹ سے لوگ ریسیو کر کے ہم کو, رات کے 2 بجے میری فلائٹ پہنچی, اور جب لوگ لے کے ہم کو وہاں سے گئے تو دیکھ رہا ہوں 3 اور 3:30 بجے محلے میں بالٹیوں کی لائن لگی ہوئی ہے, لوگ کھڑے ہیں, پہلے ہی سے لڑ رہے ہیں. پہلے میں آیا, اس نے کہا میں بالٹی یہاں لگا کر چلا گیا تھا, ڈول میں چھوڑ گیا تھا, میں اب آیا ہوں. لوگ لڑتے بھی ہیں لائن میں ادھر ادھر ہونے کے لیے. میں نے کہا یہ لائن کیسی؟ تو میرے دوستوں نے بتایا پانی 4 بجے آتا اور 6 بجے ختم. میرے بھائیوں, جنہوں نے مسجدوں کے دروازے نہیں دیکھے ان کو بھی میں نے 3 اور 3:30 اور 4 بجے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے. پھر نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا جا سکتا ہے؟ ظہر تو بہت آسان ہے, عصر تو بہت آسان ہے, مغرب آسان ہے, عشاء بھی آسان ہے, اصل تو نیند کی قربانی. اور اسی لیے تو فجر کی نماز میں ان الفاظ کی زیادتی ہے, الصلاۃ خیر من النوم. اے نیند میں مدہوشی سے سونے والے, اس نیند کو قربان کر دے اور مسجد کی طرف چلا. سردی ہے تو لحاف کی قربانی دے دے اور مسجد کی طرف چلا. کمبل کی بلینکٹ کی قربانی دے اور مسجد کی طرف چلا. اگر تیرے کان میں اذان کی آواز جا رہی ہے تو اپنا بستر چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جا, اس لیے کہ اس نیند سے بہتر نماز ہے. الصلاۃ خیر من النوم. اندازہ لگاؤ,